بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خوابوں کے اس سلسلہ میں اچھے اور برے خواب کے بارے میں شرعیت کیا کہتی ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کیا ہے۔ گو کہ خواب کی پیدائش اور رویت دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب حضرت احادیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کو مل رہی ہے شکر و امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء ہوتا ہے، اس القاء سے شیطان کی غرض بندہ مومن کو ملول اور محزون کرنا ہوتا ہے، غم زدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں کی رغبت دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان فاذا رأى احدکم ما یحب فلا یحدث به الا من یحب واذا رأى ما یکرہ فلیتعوذ باللہ من شرها ومن شر الشیطان یفتل ثلاثا عن یسارہ ولا یحدث بها احدا فانها لن تضره۔ اچھا خواب اللہ کی طاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جو کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنہ سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفعہ شیطان اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارے، یوں ایسے کرے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برے خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ ضرر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقہ کو تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور محبوب سبحانی غوث سمادانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ بندہ جب برے خواب دیکھتا ہے جس میں بہت شر، فتنہ، فساد، ڈر، دنگا اور حادثات کا باعث بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی صورت میں ایسے خواب دکھا کر، ایسے حادثات دکھا کر دنیا میں جاگتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے جو حادثات اسے پیش آنے والے ہیں ان کو ٹال دیتا ہے۔ اور بے شمار انہوں نے بہجت الاسرار میں بے شمار ایسے واقعات لکھے ہیں کہ بندہ جو ڈر، خوف، نقصان، حادثات، قتل و غارت جو اپنے ساتھ سرزد ہونا خواب کی عالم میں دیکھتا ہے، تو یہ امور اسے ظاہری دنیا میں اس کی زندگی میں اسے پیش آنے والے تھے جو اسے خواب دکھا کر اسے ٹال دیے گئے ہیں۔ بندہ مومن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی کرتا ہے۔ مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلے، وہ 3 دفعہ تھتکار کے کروٹ کر دے، تبدیل کر لے۔ حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا بھی حکم وارد ہے، کیونکہ اس کو تغیر حال میں بہت بڑا اثر دخل ہے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها فلیلصق عن یسارہ ثلاثا
ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ثلاثا ولیتحول عن جنبہ الذی کان علیہ۔ جب کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف 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 کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے والا اس وقت پڑا تھا۔ شیطانی تصرف ہوتا ہے اس خواب میں، شیطانی القاء ہوتے ہیں چنانچہ متوحش برے قسم کے ڈراؤنے قسم کے وحشت زدہ خواب جو ہوتے ہیں، مثلا یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا، یہ ہیں۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور اس سے جنود ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے یا حاجت غسل کے ذریعے سے نماز فجر کے بر وقت پڑھنے میں خلل پیدا کرے۔ یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان، اور یہ بات ہے کہ شیطان ساری صورتیں تبدیل کر سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ورگلا سکتا ہے، لیکن کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جس کی شیطان صورت میں آ نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں شیطان کبھی آ نہیں سکتا، دنیا کی ہر صورت تبدیل کر سکتا ہے۔ تو شیطان متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع حیت اختیار کر کے مسلمان مومن کو خواب میں دھوکہ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، اور اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو۔ بعض محققین نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان خواب میں حق تعالیٰ کی حیثیت سے ظاہر ہو کر افطرا پردازی کر سکتا ہے، اور دیکھنے والا دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ واقعی باری تعالیٰ ہے، لیکن حضرت رحمت للعالمین کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور مظہر ہدایت اور شیطان مظہر دلالت ہے، اور ہدایت و دلالت میں ضد ہے، اور حق تعالیٰ کی صفات اضلال اور ہدایت اور تمام صفات متضاد کا جامع ہے۔ مشکل سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور گمراہی اس کی صفات ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ہادی اور مدل اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کائنات ہیں، ان کے اندر مدل کی صفت نہیں ہے، وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں اور گمراہ کر نہیں سکتے، ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں دھوکہ دے کر آ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا دعویٰ اولویت صریح البطلانی ہے، اس لیے کسی اشتباہ نہیں ہو سکتا بخلاف دعویٰ نبوت کے کہ ہزاروں لاکھوں تہیہ دستان قسمت خود ساختہ نبیوں کی خانہ ساز نبوت اور ایمان لا کے رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی بنا پر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر کے اسے لوگوں کو دھوکہ دینے کی قدرت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدعی اولویت کی خوارت عادت کا صدور ممکن ہے، کرامت دکھا سکتا ہے، کو حق تعالیٰ کا دعویٰ کر سکتا میں حق ہوں، اللہ ہوں۔ شیطان کی گمراہی سے جس طرح فرعون کا تھا انا ربکم الاعلی، اور کئی خوارق عادات ان سے صادر ہوتی تھی۔ فرعون نے گھر کی چھت پہ ایک شیشہ لگایا ہوا تھا جس میں وہ دیکھتا تھا، اس کی مملکت جہاں جہاں تک تھی وہ سارا اس شیشے میں دیکھ لیتا تھا۔ 7 مشہور طلسم ہیں اس کے، لوگ اس کو خدا مان بیٹھے تھے۔ لیکن اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو اس کا اعجاز نمائی کی قدرت سلب کر لی جاتی ہے،
تاکہ خدا کی کمزور مخلوق خوارق کے عادت کی وجہ سے اس کے دام ترازو میں تزویر میں نہ پھنسے، اس کے دام میں نہ پھنسے، وہ جو جال پھیلائے اس میں نہ پھنسے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو شیطانی خواب ہیں اسے چاہیے کہ دائیں طرف دھتکار دے اور شیطان سے پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کروٹ کو تبدیل کر کے سو جائے۔ یہ خواب کے وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کو کوئی خواب آتے ہیں نا، جس طرح وہ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا نا، تو بہت عرصہ ہو گیا، اور بعض بزرگان دین، بعض ولی کامل ایسے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس درجے پر ہوں، کس سٹیج پہ ہوں۔ تو شیطان نے آ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اتنا عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، تمہیں کیا ملا؟ تم اپنا سجادہ سجا لو ادھر۔ وہ بیٹھا، شیطان نے اسے ایک سے ایک بڑھ کر مقام دکھانا شروع کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی تو کہا، حضرت آپ کے پاس بیٹھا مجھے کچھ نہیں ملا، دیکھو نا میں فلاں مقام کی طرف۔ حضرت نے جب اپنے باطنی توجہ سے دیکھا نا تو شیطان کا بہکاوا نظر آیا، اسے کہا کہ آج اگر تم نے جس مقام کی سیر کی وہاں مجھے بھی یاد کر لینا اور یہ کلمات پڑھ لینا۔ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن خواب کے ضمن میں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے اسے بہت اعلیٰ اور عرفہ مکان کی اس دن سیر کرائی گئی، اور جنید بغدادی کی وہ بات یاد آئی تو اس نے آپ کے کہے ہوئے کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا نا، تو وہ اس بلندی سے گرا، پستی میں آ کر گندگی کے ڈھیر پر گرا، آنکھیں کھلیں، واقعی گندگی کے ڈھیر پہ وہ تھا، جا کے قدموں پہ سر رکھا، معافی مانگی۔ یہ شیطانی بہکاوے ہوتے ہیں، اور شیطان عصر کے بعد اپنا مسلح بچھاتا ہے پانی پہ، سمندر پہ، آؤ نماز پڑھے، ہوا میں بچھاتا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں ہے، شریعت میں ہے کہ جب تمہیں کوئی ملے ایسا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی کے اوپر مسلح بچھا کے نمازیں پڑھتا ہے، تو تم اسے کبھی ولی کامل نہ سمجھو، وہ شیطانی بہکاوے ہیں۔ جس کے اندر خدا تعالیٰ کی وہ نورانیت، وہ وحدانیت اور رسالت کا وہ فیض چلا جاتا ہے، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا اور سمندر پہ مسلح بچھائیں، پانی پہ بچھائیں یا ہوا میں بچھائیں۔ رابعہ بصری نے کہا تھا ہوا میں مسلح بچھا کے پڑھیں، اڑ کے پڑھیں، تو مکھی اور انسان کے درمیان کیا ہے؟ دریا کی سطح پہ تیر کے نمازیں پڑھیں چلیں، تو پھر اس مینڈک اور اس اسمان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، خواب میں بھی اور ظاہری دنیا میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں بڑے مزین قسم کے ہوتے ہیں، بڑے رنگین قسم کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کوئی اور دھوکہ سمجھ کے گمراہی کا سبب نہ بنے۔